جناب فاطمہ زہرا جن چیزوں کو پسند کرتی تھی، ایک رسول خدا کا چہرہ دیکھنا فاطمہ زہرا کو پسند تھا، دوسرا عبادت الہی سے جناب فاطمہ زہرا کو بہت زیادہ تقرب تھا، تیسرا جناب فاطمہ زہرا قرآن پڑھنا بہت پسند کرتی تھی بہت۔ جناب فاطمہ زہرا کی وصیت ہے، اے علی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر قرآن پڑھنا مت بھولنا۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا قرآن کے متعلق۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، آپ بتائیں ہم فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن سے کتنا انسیت ہے، ہمیں قرآن سے کتنا محبت ہے۔ واقعی اگر ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں تو فاطمہ زہرا سے، اگر قرآن سے محبت نہیں ہے تو فاطمہ زہرا سے محبت نہیں ہے۔ آج قرآن ہمارے طاقوں پر رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ اگر قرآن سے ہم فائدہ لیتے تو کیا بیٹی رخصت ہو رہی ہے، ایک قرآن ساتھ میں دے دو، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہی تو بیٹی رخصت ہو رہی ہے، قرآن ساتھ میں دے دو۔ میں نہیں کہتا پورا قرآن آپ پڑھیے، روزانہ ایک پارہ پڑھیے، آدھا پارہ پڑھیے، نہیں، روزانہ 5 آیت پڑھیے، 5 آیت بلا ناغہ قرآن کی 5 آیت، 4 آیت انسان پڑھے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان جناب فاطمہ زہرا کا ماننے والا ہو اور قرآن سے دور ہو نہیں سکتا امام زمانہ کا چاہنے والا ہو قرآن سے دور ہو۔ اگر امام زمانہ کا چاہنے والا ہوگا، فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہوگا تو یقیناً قرآن سے نزدیک ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یقیناً معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہ ہماری مجلس کو آپ سنیں گے اور چلے جائیں گے، نہیں، انشاءاللہ جانے کے بعد آپ عمل بھی کرنے کی کوشش کیجئے اور کہیے فاطمہ زہرا سے، اے بیوی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں روزانہ قرآن کی 4 آیت پڑھیں گے۔ پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جائیں انٹرنیٹ میں، الحمدللہ رب العالمین آپ کو قرآن پڑھانے والا، بہترین قاری پڑھانے والا مل جائے گا۔ اس اعتبار سے قرآن یعنی خدا کے کلام سے انس تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ جناب فاطمہ زہرا کو جو پسند ہے کیا؟ عبادت الہی، نماز، عبادت الہی۔ دوسرا جناب فاطمہ زہرا کو کیا پسند ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تیسرا جناب فاطمہ زہرا کو کیا پسند ہے؟ انفاق یعنی فاطمہ زہرا کے دروازے سے، آپ بتائیے مجھے، فاطمہ زہرا کے دروازے سے کوئی ایک شخص یہودی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، جو فاطمہ زہرا کے در پہ آیا ہو، دروازے پر واپس چلا گیا ہو؟ نہیں، فاطمہ زہرا کے دروازے سے کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ انفاق، رسول خدا کے پاس سائل آیا، فاطمہ کے پاس بھیج دیا، علی کے پاس سائل آیا، فاطمہ کے پاس بھیج دیا، کبھی سلمان سائل کو لے کر آ رہے ہیں، کبھی ابو ذر سائل کو لے کر آ رہے ہیں، شہزادی آپ کے بابا نے بھیجا ہے، اس سائل کے حاجت روائی کر دیجئے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا میرے گھر میں فاقہ ہے، بچوں نے ہمارے کچھ کھایا نہیں ہے، میں کیا مدد کروں اس کی؟ اچھا گلے میں گلبند ہے، جناب حمزہ کی بیٹی نے بطور تحفہ دیا ہے، گلبند ہار کو نکالا، کہا کہ یہ لے جاؤ، جا کر اسے بیچ دو اور بیچنے کے بعد اپنی ضرورت کو پوری کر لو۔ وہ شخص اس گلبند کو، اس ہار کو لے کر مسجد میں آیا، بھرا ہوا مجمع ہے، اور آنے کے بعد کہا اللہ کا رسول فاطمہ نے یہ گلبند دیا ہے، اور کہا بیچ کر اپنی حاجت روائی کر لو۔ عمار یاسر نے اسی دن اپنا باغ بیچا تھا، عمار یاسر اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا بول اس گلبند کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا گوشت اور روٹی کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں، اور ایک چادر جس کو راستے میں بچھا کر نماز پڑھ سکوں، اور چند درہم و دینار جس کو خرچ کر کے میں اپنے بال بچوں تک پہنچ جاؤں۔ عمار یاسر نے سب کچھ دیا، اس کے بعد 10,000 درہم، 10,000 دینار جناب عمار یاسر نے الگ سے دیا۔ ہاتھ اٹھا کے کہتا پالنے والے نبی زادی کو میری اس مشکل کشائی کا اجر دینا۔ عمار یاسر نے اس گلبند کو لیا، یمنی چادر میں لپیٹا، غلام کو کہا لے جا کر فاطمہ زہرا کو دے دینا، اور سن، غلام سے کہا آج سے میں نے تجھے بھی جناب فاطمہ زہرا کے نظر کر دیا، آج سے تو میرا غلام نہیں فاطمہ زہرا کا غلام ہے۔ وہ جناب عمار یاسر کا غلام گلبند لے کر آیا، عمار یاسر کا پیغام پہنچایا، عمار جناب فاطمہ زہرا نے گلبند تو لے لیا، اور غلام سے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد
آزاد کیا۔ غلام مسکرانے لگا، غلام ہنسنے لگا۔ جناب فاطمہ زہرا نے ہنسنے کی وجہ پوچھی کہ شہزادی میں گلبند کی برکت کو دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، برہنہ کو کپڑا پہنایا ہے، فقیر کو غنی بنایا ہے، اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا ہے، غلام کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔